قابل احترام دوستوں ساتھیوں، قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ پڑھا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کے سکون و اطمینان کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ انسان کو قلبی سکون کہاں میسر آئے گا۔ ہم نے پچھلے جمعے دل سے متعلق کہ دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، حدیث کی روشنی میں اس پر کچھ بات کی تھی۔ اور دل جب زنگ آلود ہو جائے تو اس کی حفاظت کا پھر کیا طریقہ ہے، اس کی سیاہی کو مٹانے کے لیے اسلامی تعلیمات میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو دل ہی سے متعلق گفتگو کا یہ ایک تسلسل ہے کہ دلوں کا اطمینان ہمیں کہاں ملے گا۔ ہر انسان سکون چاہتا ہے، مجھے قلبی سکون اور قلبی راحت حاصل ہو جائے۔ انسان کی جو شب روز کی محنت ہے، انسان دن رات محنت کرتا ہے، روزی کماتا ہے، مختلف انداز میں اس کی جدوجہد جاری رہتی ہے۔ مقصد ہے کہ مجھے زندگی کا سکون نصیب ہو جائے، قلبی اطمینان اور راحت نصیب ہو جائے۔ یہ انسان اس سکون کی تلاش میں مختلف زاویوں سے جدوجہد کر رہا ہے۔ اس مادی دور میں آج کے انسان نے سکون مادیت میں تلاش کیا، یعنی دنیا کے مال و دولت میں آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سکون اور راحت ملے گا۔ چنانچہ آج کا ہر انسان مال کی دوڑ کے پیچھے لگا ہے۔ لیل و نہار، شب و روز اس کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے پاس زیادہ مال آئے گا تو زیادہ اسباب جمع ہوں گے، زیادہ دنیا کے اسباب راحت جمع ہوں گے، اور اس سے مجھے قلبی سکون، راحت اور اطمینان ملے گا۔ یہ وہ دھوکہ ہے جو آج کے انسان نے کھایا، اور اس دھوکے کے پیچھے لگ کر آج کا انسان بیچارہ مزید بے سکون ہوتا چلا گیا۔ اس کی زندگی کا، دل کا اطمینان مزید اور کم ہوتا چلا گیا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی لہو لعب کے لیے نہیں ملی۔ لہو لعب دنیا کے عیش و عشرت کے سامان کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں ملی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کا متاع، دنیا کا مال دولت اور دنیا کے اسباب اور عیش و عشرت کا سامان جو بھی نظر آ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے لگ کر انسان اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس مال و متاع کو وہ انسان اپنی کامیابی اور سکون کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور یہ اس کی نظروں کا، اس کے دل و دماغ کا دھوکہ ہے۔ مزید انسان بیچارہ الجھتا چلا گیا، بے سکون ہوتا چلا گیا۔ اب یہ سکون کہاں ملے گا؟ قلبی سکون جسے کہا جاتا ہے، دلی اطمینان جسے کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے، الا، غور سے سن لو۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ ہی ایسا استعمال فرمایا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لوگوں غور سے سنو بات، توجہ سے سنو بات۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تمہارے دلوں کا اطمینان، تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کی راحت بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے نام میں ہے۔ تمہارا دلوں کا اطمینان اللہ کی مان کر چلنے میں ہے، رب چاہی زندگی گزارنے میں ہے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسانے میں ہے۔ تمہیں دلوں کا اطمینان اسی وقت ملے گا جب تم اپنے اللہ کو راضی کر لو گے، تمہارے دل میں تمہارے اللہ کی محبت آ جائے گی، اور دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تطمئن القلوب، اللہ تمہیں دلوں کا اطمینان نصیب فرما دیں گے۔ کیونکہ آج کے انسان نے اس ذریعے کو چھوڑا کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں تھا، اللہ کے دین میں تھا۔ اس طریقے کو، اس ذریعے کو چھوڑ کر دوسرے ذریعے کو اختیار کیا، مال و دولت کے ذریعے کو، انسان بیچارہ مزید بے سکون ہوتا چلا گیا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، یعنی رب چاہی زندگی گزارنی ہوگی، اور اللہ کے جو احکامات ہیں، جسے رب چاہی زندگی کہا جاتا ہے،
उसमें ऐसा नहीं है कि दुनिया को छोड़ने का हुक्म हो कि दुनिया के तकाजों को फरामोश कर दो, दुनियादारी के जो भी हमारी तरफ अहकामात हैं उनको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हम हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहे, हर वक्त जिक्र में मसरूफ रहे और दुनिया को छोड़ दे। ऐसा नहीं है। ये दीन तो ऐसा दीन है कि इस दीन में हमें दुनिया के तकाजों को भी पूरा करने का हुक्म दिया गया, इस दीन में हमें अपने बच्चों की परवरिश करने का भी हुक्म दिया गया, इस दीन में हमें तिजारत करने का भी हुक्म दिया गया। जिस मालो दौलत के पीछे हम दौड़ रहे हैं, इस दीन ने मालो दौलत की यकसर नफी नहीं कर दी, इसको दिल में बसाने से मना किया गया, मालो दौलत को ही अपना मतमह नजर बनाने से मना किया गया। जबकि ये दीन तो कहता है कि तुम तिजारत करो और सही उसूलों के मुताबिक तुम तिजारत करो, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाओ, शरीय तरीके के मुताबिक, शरीय उसूलों के मुताबिक तुम तिजारत करो, कारोबार करो, तो तुम्हारा ये कमाना, कारोबार करना, तिजारत करना भी सवाब हो जाएगा, ये भी दीन का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसा दीन है कि जिसमें हमें दुनिया के तकाजों को भी पूरा करने की इजाजत दी गई। बच्चों की तरबियत करनी है, मियाँ बीवी ने एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं, मुआशरे के हुकूक अदा करने हैं, पड़ोसियों के हुकूक है, गमियां हैं, खुशियां हैं, जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यह कतान मकसद नहीं है कि रब चाही जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया को ठोकर मारनी पड़ेगी, नहीं, इसी दुनिया में रहना है, दुनिया के तकाजों को भी पूरा करना है, लेकिन अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिंदगी गुजारी, क्या वहां मुआशरती जिंदगी, मुआशरती मामलात नहीं थे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने तिजारत भी फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बच्चों की परवरिश भी फरमाई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इज़्दिवाजी जिंदगी भी गुजारी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खरीदो फरोख्त भी की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुशियों में भी शिरकत की, गमियों में भी शिरकत की, पड़ोसियों के हुकूक भी पूरा किए, मुआशरे में रहकर मुआशरती पूरी जिंदगी गुजार कर हमें तरीका बतला दिया कि इसी मुआशरे में रहकर, दुनिया में रहकर जिंदगी अगर सही इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार लोगे तो यही रब चाही जिंदगी है और यही अल्लाह को राजी करने का जरिया है। बस थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हर काम को करने से पहले जरा सोचना और समझना कि यहां पर इस्लामी तालीमात क्या है, बस इसका हुक्म है। हराम तरीकों से बच जाएं, नाजायज तरीकों से बच जाएं और शरई उसूलों पर आकर अपनी जिंदगी को गुजारें, कारोबार भी करें, तिजारत भी करें, दुनिया के सारे मामलात शरीयत के उसूलों के मुताबिक करते चले जाएं। आपकी दुनिया के तकाजे भी पूरे होंगे और सवाब भी होता चला जाएगा और अल्लाह भी राजी हो जाएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इस दिल का इत्मीनान अल्लाह ने अपने नाम से वाबस्ता रखा है, अपने जिक्र से वाबस्ता रखा है। और जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाला तबका अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। जब हम अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह अल्लाह, वो जिक्र की सूरत में, वो दुआ की सूरत में, वो नमाज की सूरत में, वो तिलावत कलाम पाक की सूरत में, फरमाया कि जब इंसान, अल्लाह का कोई बंदा और बंदी जब अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को उस पर प्यार आता है, अल्लाह को उससे मोहब्बत होती है और अल्लाह उस तबके को महबूब रखते हैं। एक रिवायत मुझे याद आ गई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस महफिल में अल्लाह का जिक्र किया जा रहा होता है, अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है, उस महफिल में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह के रहमत के फरिश्ते वहां पर उतरते हैं और वहां पर खास अल्लाह की रहमतों की आबशारें बरसना शुरू हो जाती हैं। वहां पर एक शख्स जो राह गुजर होता है, वो आकर इसलिए उस महफिल में बैठ जाता है कि थक गया हूं, थोड़ी देर के लिए साए में बैठ जाऊं, ये जरा आरामदेह जगह है, लोग बैठे हुए हैं, हवा चल रही है, थोड़ी देर में बैठ जाऊं, फिर आगे अपने सफर को चला जाऊंगा। वो थोड़ी देर इस मकसद के लिए जिक्र की मजलिस में बैठा जहां पर अल्लाह को याद किया जा रहा था और फिर वो चला गया। रिवायत में आता है वो रहमत के फरिश्ते जब वापस अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे पूछते हैं, मेरे फरिश्तों तुम कहां गए थे? वो अर्ज करते हैं, या रब्बुल आलमीन, हम एक ऐसी मजलिस में गए जहां पर तुझे याद, या अल्लाह आपको याद किया जा रहा था, या अल्लाह जिक्रुल्लाह किया जा रहा था, अल्लाह आपके नाम को पुकारा जा रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, वो किस चीज की तलब कर रहे थे?
یا اللہ وہ آپ کی رحمت کی طلب کر رہے تھے، یا اللہ وہ آپ کی محبت کی طلب کر رہے تھے، آپ کی جنت کو مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ سے خوف کھا رہے تھے، آپ سے ڈر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے فرشتوں تم سب گواہ رہنا کہ جس مجلس میں میرا نام لیا جاتا ہے، مجھے یاد کیا جاتا ہے، میرے نام کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، وہ مجلسیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ تم فرشتوں گواہ رہنا ان تمام مجلس والوں کو میں نے معاف کر دیا اور ان کو بخشش کے پروانے عطا کر دیے، ان کو مغفرت دی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرے گا یا رب العالمین آپ نے تو ساری مجلس والوں کی بخشش فرما دی، ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو اپنے سفر پر جا رہا تھا، راستے میں تھوڑی دیر کے لیے اس لیے اس مجلس میں آ کر بیٹھ گیا کہ یہاں پر ذرا آسان جگہ ہے، راحت والی جگہ ہے، پنکھا وغیرہ چل رہا ہے، سکون لینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں آ کے بیٹھا۔ اس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا، وہ تو اپنے ذاتی مقصد کے لیے، راحت کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ یا اللہ آپ نے تو ساری مجلس والوں کی بخشش کا اعلان کیا، کیا وہ شخص بھی بخش دیا گیا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتوں مجھے یہ مجلس والے بڑے محبوب ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرے نام کی صدائیں لگاتے ہیں۔ ان کی صحبت میں جو آ کر بیٹھ گیا، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی تھا، کچھ دیر وہ اس مجلس میں آ کر بیٹھا، میرے چاہنے والوں کی صحبت میں آ کر بیٹھا، ان کی صحبت کی وجہ سے میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، میں نے اس کی بھی بخشش کا اعلان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اور بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دنیا کے اعتبار سے ہمارے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آج ہماری منزل اور ہمارا مقصد کہ اللہ ہمیں سکون عطا فرما دے، ہمیں راحت اور اطمینان مل جائے، لیکن ہم نے سکون اور راحت لینے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جس سے ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ ہم نے مال و دولت میں سکون تلاش کیا، منصب اور عہدوں میں سکون تلاش کیا، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان میں سکون اور راحت کو تلاش کیا۔ وہاں سے ہمیں سکون ملنے کے بجائے ہمارا سکون اڑتا چلا گیا، بے سکونی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ ہم نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ ہمارے پاس بڑا آسان راستہ ہے بذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا اور رب چاہی زندگی گزارنا۔ تو اگر ہمیں قلبی سکون چاہیے اور ہمیں قلبی اطمینان اور راحت والی زندگی چاہیے تو اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو یاد کیا کریں اور من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔